متیو اس کا 15 باب اور اس کی 50 آیت سے باب کے آخر تک۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جس میں حیات ابدی کا جامہ پہنے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت، تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت، تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ بس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اس کا دوسرا باب 13 سے 15 آئے۔ خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی جلالی اور فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کتنے لوگ آج خوش ہیں؟ آج کے دن کی مناسبت سے ہم سب خوش ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے زوردار تعلیم۔ وہ بادشاہ ہے، یہ اس کے جلال کے لیے ہمارا اظہار ہے کہ میرا اور آپ کا خداوند عبدالآباد تک زندہ رہے گا۔ ہم سب گزشتہ سال سے ایک وائرس سے خوف زدہ ہیں۔ بہت سارے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یا آپ کے شہر کیوڑا میں ICI ایک فیکٹری ہے جنہوں نے اپنے گیٹ پر ایک انتظام کر رکھا ہے، اور وہ انتظام سپرے کا ہے۔ وہ سپرے کرنے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ شخص اگر پہلے سے وائرس زدہ تھا تو بھی اس دوائی کے ساتھ اب اس کی بیماری کا اثر اس کے ساتھ گیٹ سے آگے داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی حیات اقدس پر غور فرماتے ہیں، اس کی زندگی کے 3 اہم تجربات ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ پہلا، اس کا معجزاتی طور پر پیدا ہونا۔ دوسرا، صلیب پر اس کی فتح مند موت، جو ہماری موت کی طرح نہیں بلکہ فتح بخش موت۔ اور تیسرا، وہ قبر میں سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے زندگی کے ان 3 بڑے جو پہلو ہیں، آپ کے نزدیک ان میں سے آپ کے لیے ضروری کون سا ہے؟ آپ میں سے کوئی 2 یا 3 لوگ بتائیں۔ اس کا پیدا ہونا آپ کے لیے بڑی بات ہے، اس کا مرنا بڑی بات ہے، یا جینا بڑی بات ہے؟
اس کا جینا بڑی بات، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اگر جی نہ اٹھتا تو پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں اور اس میں کوئی امتیاز نہ کر سکتا، اس کی کوئی امتیازی حیثیت نہ بنتی۔ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنے مشن پر کامیاب ہوا۔ خدا کا بندہ پالوس رسول کرنتھس کے شہر میں ان کی کلیسیا کو صاف اور واضح بتا دیتا ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب گزشتہ دنوں سے اس کے متعلق سیکھ رہے ہیں کہ خون کے وسیلے سے آدم کی نسل میں سے نسل در نسل یہ گناہ انسانیت میں سرایت کرتا آ رہا تھا۔ انسان میں گناہ کی یہ سب سے بڑی وجہ تھی گناہ کی منتقلی کے لیے۔ پہلی بات، اس خون کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے سے پہلے ختم ہو جانا بہت ضرور تھا، کیونکہ اس کے اندر گناہ کی تاثیر موجود تھی۔ ہمارا بدن اس کا تبدیل ہونا اس لیے ضروری تھا کیونکہ خون کے وسیلے سے ہی ہمارا گوشت اور بدن نشو نما پاتا۔ آپ کا یہ جو جسم ہے، جب آپ کہیں پہ بھی کٹ لگاتے ہیں تو خون نکلتا ہے، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خون کہاں پر ہے؟ شریانوں میں ہے، وریدوں میں ہے، وینز میں ہے۔ تو کیا آپ کی سکن کے اندر بھی کوئی وینز ہیں جن میں سے خون نکل رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن وہ اتنی باریک ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے آپ کا گوشت بھی مکمل طور پر اس خون سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے گوشت اور خون کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے سے پہلے ختم ہو جانا بہت ضرور۔ ایک تحقیق کی گئی ہے، سائنسدان کہتے ہیں جسے اب بلیک ہول کہتے ہیں، وہ آسمان اور زمین کا بالکل سنٹر ہے۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں اور ان سوراخوں میں سے اتنی تیزی سے ہوا گزرتی ہے کہ یہ جو شہاب ثاقب بنتے ہیں یہ اسی عمل اور لمحے سے بنتے ہیں۔ جب چٹانیں ٹوٹ کر تیز ہوا کے ساتھ اس بلیک ہول میں سے گزرتی ہیں تو وہ چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اتنی تیز ہوا ہوتی ہے کہ چٹانیں اور پتھروں سے برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ ٹوٹتا ہے تو اس کے کچھ ذرے اپنے مدار سے نکل کر زمین کی طرف آتے ہیں اور ان کا جلتا ہوا جو منظر ہے وہ ہمیں شہاب ثاقب کی طرح زمین پر گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مجھے بتائیں ہمارا خدا کتنا حکمت والا خدا۔ اگر ہم اس گوشت اور خون کے ساتھ اس مادی اور ٹھوس بدن میں ان بلیک ہول میں سے نکلتے تو کیا آپ ثابت آسمان پر پہنچ سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے خدا نے ہمارے لیے فنا سے بقا کو قائم کیا۔ اس نے ہمیں جس جلال میں پیدا کیا تھا، جس روحانی تاثیر میں پیدا کیا تھا، ہمیں پھر سے اس روحانی تاثیر میں بدلنے کے لیے اور ان ہولز میں سے گزرنے کے لیے۔ آپ سپیرٹ کو ربر کی طرح کھینچ سکتے ہیں، وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ سو خدا نے اس میں سے گزارنے کے لیے ہمارے لیے ایک انتظام کیا تاکہ جب اس میں سے ہو کر ہم اپنے باپ کے پاس آسمانی مقاموں میں پہنچے تو ہمارے بدن فنا کی حالت میں نہ آ جائیں، بلکہ وہ اس میں سے بھی گزرے اور کامیابی سے مکمل بدن لے کر ہم آسمان پر جا سکیں۔ ہلیلویا! خدا کی قدرت، خدا کے متعلق ہم اس کا ایک نام لیتے ہیں اور وہ ہے علیم کل، یعنی وہ تمام تر علوم سے، ماضی، حال اور مستقبل سے واقف ہے۔ وہ جانتا تھا کہ انسان جب خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگا، اس حقیقی شہر یروشلم میں آسمان پر جائے گا تو اس کا بدن قدرت کے اسی نظام میں سے گزر کے جائے گا۔ اس کا جانا مکمل طور پر ضروری تھا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں جانا ضروری نہیں۔ اس لیے خدا نے ہمارے لیے انتظام کیا۔ یہ میرا ایمان، بائبل نہیں کہہ رہی، لیکن سائنسدانوں کی اس تحقیق سے مجھے میرے خدا کو جاننے میں اور مدد ملی کہ وہ کتنا اچھا منصوبہ بنانے والا ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ خدا مجھے سمسی کے جتنے بھی القاب بائبل مقدس میں استعمال کیے گئے ہیں ان سب پر ہم گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن آج اس دن کی مناسبت سے
خداوند یسوع مسیح کا جو لقب ہے وہ خداوند ہے. کیا ہے؟ خداوند. اسے خداوند کہا گیا. خداوند کو انگلش میں لارڈ کہتے ہیں, یونانی میں کیوریوس کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے ہر ایک چیز پر غالب آنے والا. روم کی حکومت میں جو رومی قیصر مر جاتا تھا, ختم ہو جاتا تھا, اس کا ایک مجسمہ بنایا جاتا تھا, اور اس کا مجسمہ بنا کر اس کے آگے سجدہ کروایا جاتا تھا, اور وہ اسے خداوند کہتے تھے. جب خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس نے کہا کچھ کہتے ہیں تو پرانے نبیوں میں سے آیا, کچھ کہتے ہیں تو ایلیا ہے. اس نے کہا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت اصل میں خداوند یسوع مسیح بالکل اس مجسمے کے پاس کھڑے ہوئے تھے. اس سلطنت میں چونکہ قیصر کے مجسمے لگے ہوتے تھے جگہ بہ جگہ, تاکہ لوگ گزرتے ہوئے اسے سجدہ کریں اور کبھی کوئی اس کے ساتھ باغیانہ رویہ اختیار کرنے کی جرات نہ کر سکے. ہر وقت انہیں یاد رہے کہ قیصر ہمارا خداوند ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب اس کے قریب کھڑے ہو کر پطرس سے پوچھا, اس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یہ اس کا لقب تھا خداوند. اس نے اسے کیوریوس کہا. اس نے کہا یہ خداوند نہیں, ہمارا خداوند تو ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا یہ بات تجھے گوشت نے نہیں بلکہ خدا کے روح نے تجھے بتائی, کیونکہ بغیر روح کے کوئی خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا, اسے خداوند, اسے مالک تسلیم نہیں کر سکتا. ہم خدا ثالوث پر ایمان رکھتے ہیں, جس میں خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا پاک روح. عبرانی میں ان تینوں اشخاص کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس سے کہا جاتا ہے ایلوہیم, اور ایلوہیم میں جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ایل ہے, یعنی خدا, دیوتاؤں کا دیوتا, خداوندوں کا خداوند. لیکن مسیحی ایمان میں ہم ان تینوں شخصیات کے الگ الگ کام دیکھتے ہیں. کیا انسانی نسل کو بچانے کے لیے باپ بدن نہیں لے سکتا تھا؟ پاک روح بدن نہیں لے سکتا تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے کیوں بدل لی؟ کیونکہ یوحنا کی انجیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کائنات کی تخلیق کلمے کے سبب سے ہوئی. ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ تھا, اور یہی کلام خدا تھا. اب ہمارے کلمے میں اور خدا کے کلمے میں فرق ہے. آپ کا کلمہ شخصی نہیں ہے, خدا کا کلمہ شخصی ہے. ہمارا کلمہ کوئی دیکھ نہیں سکتا, لیکن خدا کا کلمہ دیکھا جا سکتا ہے. جب خدا بولتا تھا تو یسوع مسیح تخلیق کرتا, تخلیق اس کے ہاتھوں سے ہوئی. بائبل مقدس کہتی ہے ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا, اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا. لیکن جب گناہ کی وجہ سے, انسان کے گناہ کی وجہ سے زمین پر نافرمانی ہوئی, تو صرف انسان نہیں بلکہ پوری کائنات متاثر ہو گئی. ہیلو, زمین پر جانور ہیں, درخت, انسان ہے, تمام تر مخلوقات اس گناہ کے زیر اثر آ گئی. اس لیے اس خداوند کو, اس مالک کو جس نے ساری کائنات تخلیق کی تھی, اسے غلبہ پانے کے لیے تین چیزوں پر غلبہ ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات, اس گناہ کا موجد ابلیس ہے. خداوند یسوع مسیح کو ابلیس پر فتح پانا اور اس پر غالب آنا بہت ضرور تھا, کیونکہ ابلیس پر غالب آنے کے ساتھ ہی ہم اس کے اثر سے آزاد ہو سکیں. سو پہلی اس کی فتح صلیب پر یہ تھی کہ ابلیس کے سر پہ کاری ضرب لگ گئی. اب وہ کچھ بھی کرنے کے لائق نہ رہا, اس کا زور ٹوٹ گیا تھا, اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی. اس طرح سے آپ سانپ کی کمر میں کوئی چوٹ لگاتے ہیں, پھر وہ بھاگ نہیں سکتا ہے, لیکن وہ کافی حد تک آپ کے سامنے اپنے آپ کو کروٹیں بدلتا دکھائی دے گا.
اس کے اندر جو زہر ہوتا ہے وہ اسے کافی دیر تک زندہ رکھتا ہے لیکن وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب ابلیس کا بھی یہی حال ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کے سر پہ ضرب لگا کے اسے ادموا کر دیا ہے۔ اب وہ مجھے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تب تک جب تک ہم خود اس کے پاس نہیں جائیں۔ اسے باندھ دیا گیا ہے، اسے ایک جگہ پر مقرر کر دیا گیا ہے، اب وہ اپنی حد سے آگے نہیں آ سکتا، کیونکہ پہلے وہ زمین کا عالم ارواح کا مالک تھا، لیکن یسوع مسیح نے زندہ ہو کر عالم ارواح کی کنجیاں بھی اسے لے لیں اور سارے اختیار اسے واپس لے کر ہمیشہ کے لیے اسے ادموا کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے صلیب پر فتح موت کے ساتھ صرف اپنی شان نہیں بڑھائی، اس نے اپنا آپ خداوند ہونے کے لیے ثابت نہیں کیا، اس نے مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ اپنے منصب پر جگہ دی۔ اس نے ہمیں اس موت کے وسیلے سے اپنے بہن اور بھائی ہونے کا دعویٰ دیا، اور اس کے بہن بھائی ہونے کے ساتھ ہم خدا باپ کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں جب تک وہ انسانی جسد میں تھا، اس جسد خاکی میں تھا، اس نے صلیب پر ابلیس پر فتح پائی اور ہمیشہ کے لیے اسے دوبارہ سے غالب نہ آنے کے قابل چھوڑا۔ دوسری چیز تھی گناہ پر غالب آنا بہت ضروری تھا، اور اس کی پریکٹس خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن میں ہی کی۔ آپ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی موت کے وقت میں نے آپ سے مبارک جمعہ والے دن کہا تھا کہ کیا سبھی ڈاکوؤں کو کیل لگے تھے یا صرف خداوند یسوع مسیح کو کیل لگے تھے؟ تو کیا فائنل ہوا تھا کہ کیل صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کو لگے تھے۔ اب ان کیل لگنے کے پیچھے یہ گناہ کے ہٹنے کی ایک سینس ہے۔ آپ دعائے ربانی پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور، یہ غلط علم ہے۔ کہنا چاہیے جس طرح سے ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جو اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے تھے اس کا ایک لاجک ہے۔ رومی اور یہودی اس حکومت میں جب کبھی کہیں سے کوئی قرض لیتے تھے یا کوئی مجرم جو سزا بھگت رہا ہوتا تھا، اس کے جتنے سال ہوتے تھے، جتنا دورانیہ ہوتا تھا، ایک لکڑی کی تختی لگا کر اس کے سل کے باہر لگا دی جاتی تھی اور اس کے اوپر اس کے ایئرز مینشن کر دیے جاتے تھے، اور جیسے جیسے اس کے وہ سال گھٹتے جاتے تھے اس جگہ پر اس سال پر ایک کیل ٹھونک دیا جاتا تھا، اور اس کیل ٹھونکنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی اب اتنی سزا ختم ہو چکی ہے، اس کا قرض اس حد تک چکا دیا گیا ہے۔ اگر افسر کی تبدیلی بھی ہو جاتی تھی تو بعد میں آنے والا آفیسر یہ سمجھ جاتا تھا کہ اس شخص کا اب کتنا قرض باقی ہے اور کتنا ادا ہو چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے میرا اور آپ کا 10% نہیں، 50% نہیں، 90% نہیں، بلکہ پورا 100 کا 100% قرض ادا کر دیا، اور اپنے پورے بدن پر اس نے مار کھا کے اس کا بدن چھلنی کیا گیا، چھیدا گیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب ہم پر کوئی قرض باقی نہیں رہا ہے، اب ہماری کوئی سزا باقی نہیں رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن کو چھلنی کروا کے ہمارے قرض کو مکمل طور پر ہم سے دور کر دیا اور ہمیں آزاد کر دیا۔ کلوسیوں کے خط میں آپ جو حوالہ پڑھتے ہیں اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے حکموں کی وہ دستاویز ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالی، اور وہ حکموں کی دستاویز کیا تھی؟ وہ شریعت جو بدن کو ہمیشہ قصوروار ٹھہراتی تھی، کیونکہ عملی طور پر کبھی بھی کوئی شخص خدا کے حضور پوری طرح سے راست باز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ حکموں کی دستاویز تھی، اور اس کی فرما برداری میں لوگ زندگیاں گزار دیتے تھے لیکن پھر بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے خود وہ شریعت کی دستاویز بن کر اپنے بدن پر کیل ٹھکوا کر یہ ثابت کیا کہ اب کوئی قرض باقی نہیں رہا، اب کوئی قید باقی نہیں رہی۔ پھر لکھا ہے اس نے اختیار والوں کا اور حکومت والوں کا برملا تماشا بنا دیا۔ کیوں کہتا ہے پالوس؟
آپ اپنے شہر میں کیا کبھی آرمی کے پہرے کو توڑ کر آگے جا سکتے ہیں بطور اقلیت ہوتے ہوئے یا بطور غلام ہوتے ہوئے؟ چونکہ آرمی سپر پاور مانی جاتی ہے آپ کے ملک میں، اسے اتھارٹی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے کیونکہ وہ ملک کی عزت کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ اب جب خداوند یسوع مسیح قبر میں رکھا گیا تو وہ صرف رکھا نہ گیا، یہودیوں نے جا کے تو رومی افیسر سے یہ کہا کہ اس کے شاگرد یہ کہتا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، ہمیں لگتا ہے اس کے شاگردوں کو اس نے کہا کہ مجھے آ کے لے جانا، ایسا کرو اپنی مہر اس پر ثبت کر، اپنی مہر اس پتھر کے آگے لگا دو تاکہ کوئی اسے توڑنے کی ہمت نہ کرے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا وقت آیا تو وہ بھاری پتھر بھی آگے رہ نہ سکا، وہ مہر بھی اسے روک نہ سکی۔ رومی سپاہیوں کے بڑے بڑے قد اور یہ ان کی باڈیز وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو زندہ ہونے سے روک نہ سکی۔ اب یہ تماشا کیا تھا؟ تماشا یہ تھا لوگ رومی حکومت پر ہنستے تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہاری جیل میں سے، تمہاری مہر میں سے کوئی شخص زندہ ہوا ہے، کوئی باہر نکل گیا ہے۔ اب یہ اس کا زندہ ہونا تو اس کے شاگردوں کو پتا تھا، اس کا زندہ ہونا اس کے قرب و جوار کے لوگوں کو علم تھا جن پر وہ ظاہر ہوا تھا۔ باقی لوگ سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح کی لاش کوئی لے گیا۔ اب وہ رومیوں پر ہنسنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ غلام، وہ یہودی جو تمہاری اتنی بڑی حکومت میں ایک چھوٹے سے صوبے میں رہتے ہیں، وہ تمہارے سپاہیوں سے اپنی لاش چرا کر لے گئے۔ کمال کی بات ہے، وہ اس پر طنز کرنے لگے اور وہ شرمندہ ہوتے تھے اس بات پر، لیکن خداوند یسوع مسیح کی قدرت کا کوئی مول نہیں ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ سنہیڈرن جو یہودیوں کی بڑی کمیٹی تھی جنہوں نے اس پر الزام لگائے، جب یسوع مسیح زندہ ہو گیا تو اس حکومت کا بھی تماشا بن گیا کہ تم تو کہتے تھے اسے صلیب دو، وہ تو زندہ ہو گیا ہے۔ اور سب سے پہلے غیر قوموں نے اس کی گواہی دی۔ وہ جو رومی سپاہی وہاں پر موجود تھے جنہوں نے اسے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، فرشتوں کو زمین پر اترتے دیکھا تھا، انہوں نے فوراً جا کے سنہیڈرن سے کہا، اس کمیٹی سے جو یہودیوں کی بڑی کمیٹی تھی، ان کی سپریم کورٹ تھی، انہوں نے کہا وہ واقعی زندہ ہو گیا ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے۔ تو متی اپنے انجیلی بیان میں لکھتا ہے انہوں نے بہت سارا پیسہ دے کر انہیں کہا کہ اس بات کو دبا کر رکھو اور یہ کہانی عام کر دو کہ اس کے شاگرد آئے اور اسے چرا کر۔ خداوند یسوع مسیح نے اختیار والوں کا اور حکومت والوں کا بڑی صفائی سے تماشا بنایا اور کوئی بھی اس کو دوبارہ پکڑ نہ سکا۔ کیوں نہ پکڑ سکا؟ کیونکہ اب وہ جس بدن میں تھا اسے کوئی دیوار روک نہیں سکتی۔ لکھا ہے جب وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا تو وہ دیوار میں سے ان پر آ گیا اور وہ ڈر گئے کہ یہ کوئی بھوت ہے۔ پھر اس نے کہا تم مجھے ہاتھ لگا کر دیکھ سکتے ہو، مجھے چھو کر دیکھ سکتے ہو، اگر میں روح ہوتا تو کبھی اس طرح تمہارے درمیان آ کھڑا نہ ہوتا۔ اب یہ خداوند یسوع مسیح کے اس نجات کے منصوبے کی بالکل حتمی تصویر تھی، کیونکہ خدا نے انسان کو باغ عدن میں میرا ایمان ہے، بے شک اس میں گوشت اور خون تب تھا لیکن ایک جلال تھا۔ خدا نے باغ عدن میں آدم اور حوا کو اسی صورت میں پیدا کیا، اسی حالت میں پیدا کیا تھا، اور پھر سے خدا نے انسان کو اس حالت میں لانے کے لیے اتنا لمبا عرصہ گزارا۔ پچھلے دنوں مجھے کسی نے پوچھا کہ یسوع مسیح اگر اس نے قربانی دینی تھی انسان کی نجات کے لیے تو خدا نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ وہ اکیلا آدم گنہگار تھا، تب بھی وہ ایک آدم کے لیے یسوع مسیح کو قربان کرتا اور معاف کر دیتا۔ میں جڈا وڈا چودھری ہوں نا اوڈا وڈا رش ہوں۔ خدا نے آکھیا جی میرے ہی پتر نے مرنا ہے تے پھر کلے نے کیوں مرے؟ پھر ودن دیو اے دے مطابق تعداد ہون دیو تاکہ بھار پورا ہوئے۔ جنی اہمیت جنی قدرت میرے پتر دیے اونا رش بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اس انتظار میں خدا نے ایک بڑی تخلیق کا منصوبہ بنایا، کیونکہ آپ بھی جب اپنے پاس کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی صاحب ہلے گیت گائی جو، بھائی صاحب ہلے گیت گائی جو، ہلے جی نہیں کٹھے ہوئے، ہلے جی نہیں کٹھے ہوئے۔ جدو ویکھ لیندی ہو پورا پنڈال بھر گیا ہے، پھر تسی مہماناں نوں لے آؤندے اندر کی کردے ہو؟ تعارف کراندے۔
اگر ہم انسانوں کو اس قدر ضروری سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت آنے والی ہے، یہ 2-3 لوگوں کو دیکھ کے وہ کیسے خوش ہوگا؟ یہ 2-3 لوگ اس کے ویلکم کے لیے کافی نہیں ہیں، آپ پورے پنڈال کو بھرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ خداوندوں کا خدا ہے۔ کیا وہ ایک انسان کے لیے مرنے کے لیے آ جاتا زمین میں؟ کیا اس کی اتنی سی اہمیت؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اس لقب کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دی، اور بائبل میں کیا ہے؟ اس نے مار کھا کھا کر فرما برداری سیکھی۔ اسے مارا گیا لیکن اس نے بدلے میں کوئی وار نہیں کیا۔ اس نے اپنے گالی دینے والوں کو بدلے میں گالی نہیں دی۔ اس کی زبان میں چھل موجود نہیں تھا، بلکہ وہ یوں چلا جاتا تھا جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے۔ اب آخری چیز رہ گئی تھی، اور وہ تھی موت۔ کیا تھی؟ موت رہ گئی تھی کہ انسان ابلیس کے زیر سایہ چلا جاتا تھا۔ عالم ارواح میں ابلیس کا اختیار تھا، اب خداوند یسوع مسیح کو ضروری تھا کہ وہ عالم ارواح میں بھی جاتا اور اس عالم ارواح میں اتر کر قیدی روحوں کو چھڑاتا، اور ابلیس سے اس کا آخری جو حربہ تھا وہ بھی چھین لیتا اور اسے بے بس کر دیتا۔ خدا نے انسان کو 3 چیزوں سے آزاد کرایا تھا۔ پہلی ہم نے کیا سیکھی ہے؟ ابلیس کا اختیار، دوسرا گناہ کی سختی، اور تیسری وہ سزا جو گناہ کے بدلے میں آئی تھی، وہ کون سی تھی؟ موت۔ خدا نے اس موت پر بھی انسان کو اپنے بیٹے کے وسیلے سے فتح بخشی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے موت تیرا ڈنک، اور اس کی واضح ہم تفصیل اور اس کی صورت تاریخی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ جتنے لوگوں کو کہا گیا کہ تم مر جاؤ گے، انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو زندگی کے مالک کو دیکھ چکے ہیں، ہم تو زندگی کے مالک کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں، ہم نے اسے دیکھا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اگر وہ زندہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ اور پرانے حضرامے میں 2 لوگوں کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ کون کون سے تھے وہ؟ ایلیا اور ہنوک۔ مجھے بتائیں کیا وہ محتاج ٹھہرے تھے آسمان پر جانے کے لیے انسانی موت کے؟ نہیں، خدا نے ان کے بدنوں کو اسی وقت جلالی بنا دیا۔ ایلیا کو آتشی رتھ میں بٹھا کر اس کے گوشت اور خون کو جلا دیا اور اسے فانی حالت میں آسمان پر لے گیا۔ ہنوک کے بارے میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ آتشی رتھ میں بیٹھا، اسے ان کثافتوں سے پاک کیا گیا، لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر ایلیا اس گوشت اور خون میں آسمان پر نہیں جا سکتا تو ہنوک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ضرور خدا نے بھی اس کا بدن غیر فانی کیا ہوگا، پھر وہ آسمانی مقاموں میں داخل۔ سو آج میرے عزیزوں، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح کا یہ جی اٹھنا تب کام کرتا ہے جب موت کا ڈر اور خوف ہمارے اندر نہیں رہے۔ اگر آج بھی موت آپ کو ڈراتی ہے، اگر آج بھی موت آپ پر خوف طاری کرتی ہے، تو آپ کے اندر خداوند یسوع مسیح زندہ نہیں ہے، کیونکہ آج بھی آپ موت سے ڈرتے ہیں۔ مجھ پر کافی لوگوں نے یہ طنز کیا کہ پادری صاحب ہمیشہ کسی فوتگی کے موقع پر یہ عجیب طرح کا پیغام سنا دیتے ہیں، یہ کیوں رونے کے اور دکھ کرنے کے خلاف ہوتے ہیں؟ کیا انسان کو دکھ کرنا نہیں چاہیے؟ عزیزو، آج کا دن اس کا جواب ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے زندگی کو دیکھ لیتے ہیں، پھر موت ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ اور اگر ڈر ہمارے اندر ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے گناہ ہمارے اندر۔ دنیا میں ڈر کہاں سے آیا؟ دنیا میں ڈر گناہ سے آیا۔ آدم اور حوا ہر روز خدا سے باتیں کرتے تھے، خدا ان کے ساتھ ٹھنڈے وقت میں باتیں کرتا تھا، تے جتنے غلطی کر لی ادھر لوگ گئے ڈرے۔ بائبل میں لکھا ہے اور وہ ڈرے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ تو یہ ڈر گناہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جو بچہ کلاس روم میں ہوم ورک بہتر طریقے سے کر کے آتا ہے، جو بچہ ٹیسٹ کی تیاری کر کے آتا ہے، اسے ٹیچر کا آنا خوف زدہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ بروئے کار آئے گا، میری محنت ضائع نہیں جائے۔ پچھلے سال بہت سارے میرے جیسے نالائق بچے خوش ہو گئے کہ بغیر پیپر دیے وہ پاس ہو گئے،
لیکن جہاں بچوں کے لیے خوشی تھی، کچھ ایسے بچوں کے لیے دکھ بھی تھا جو 99% مارکس لینے کے لیے تیار تھے، ان کی یہ محنت تھی، لیکن انہوں نے پیپر نہیں دیے، اس لیے انہیں صرف پاسنگ مارک دے کر پاس کیا۔ اس لیے آج آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ نالائق اسٹوڈنٹ ہیں یا لائق اسٹوڈنٹ۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے اچھے شاگرد ہیں یا نالائق شاگرد؟ اگر نالائق شاگرد ہیں تو ابھی بھی اپنے اندر گناہ رکھتے ہیں، اور گناہ رکھتے ہیں تو ڈر بھی رکھتے ہیں، اور موت کو کبھی اپنے اوپر آنے دینا نہیں چاہتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں غیر فانی بدن کی نوید سنا کر کہا کہ یہ بدن ٹھوس اور مادہ ہے، تم اس کا اب حصہ نہیں ہو، تمہیں غیر فانی بدن ملے گا، تم آسمانی جلال میں داخل ہوگے، تم زمینی نہیں بلکہ آسمانی۔ اور اگر آج بھی ہمارا دل اس موت سے خوف زدہ ہے تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم یہیں پر رہیں۔ اسی ایس محلے بڑی ہے جناب، ایک گھر دیاں ادھر 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 ہے، وڈا گوشت نہیں چھجنا چاہتے، اسی چکن کڑائی نہیں چھجنا چاہتے، اپنا اختیار نہیں چھجنا چاہتے، اپنی خوشیاں نہیں چھجنا چاہتے۔ تو کیا خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے سب کچھ نہیں چھوڑا ہے؟ اس نے چھوڑا ہے، اس نے اپنا اختیار چھوڑا۔ فرشتے اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، وہ زمین پر آ کے خود لکڑی کا کام کرنے لگا، وہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا، اس نے میرے اور آپ کے لیے مار کھائی، اپنے اختیار کو ضم کر دیا، ناقص کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب انسان اس کو مارتا ہے اور وہ بدلے میں سے کوئی جواب نہیں دے۔ آج خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمارے اندر کیا ایمان پیدا کرتا ہے؟ اگر آج بھی ہم باقی دنیا کی طرح، باقی لوگوں کی طرح صرف اور صرف مادی چیزوں کی تلاش میں، اگر صرف اور صرف دنیا کی رنگینیاں ہمیں لبھاتی ہیں، تو پھر ہمارے مسیح ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو خدا کو پا لیتا ہے اس کے اندر دنیا کی خواہش باقی نہیں رہتی۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی خواہش باقی ہے جو دنیا سے جڑی ہے تو پھر یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک میرٹ ہے، یہ آپ کے لیے ایک ترازو ہے کہ آپ بائبل مقدس کو پڑھ کے یسوع مسیح